السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے بھی آپ بہت سی باتیں، فائدہ مند باتیں آپ میرے سے سن چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آج کی بات بھی آپ کے لیے، آپ کی خدمت میں فائدہ مند ثابت ہوگی۔ عملیات کیا ہے، ہم اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں۔ عملیات یہ عمل کی جمع ہے۔ عمل کسی بھی کام کو کہتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں ایک عمل ہے، روزہ رکھتے ہیں ایک عمل ہے، اور ذکر کرتے ہیں ایک عمل ہے۔ تو عمل کی جمع ہے عملیات۔ اور عملیات میں وہ چیزیں بھی داخل ہیں جو آج کل عامل حضرات کرتے ہیں، جو غیر طبی ہے، غیر طبعی ہے۔ ان اعمال کو، اس طریقے علاج کو عملیات کہتے ہیں۔ خیر، اس کو سمجھنے کے لیے بہت لمبا وقت ہوگا۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اصل میرا آج یہ ویڈیو اگر آپ سمجھ چکے، سن چکے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ عاملین کا کہ کتنا بڑا عاملین کیسے ہیں اور کیا طریقہ ہے ان کا۔ روحانی علاج، بہت سے لوگ مجھے فون کرتے ہیں، حضرت کہ مجھے روحانی علاج کرنا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ اگر شادی نہیں ہوئی تو کہتے ہیں مجھے شادی نہیں ہو رہی، نکاح نہیں ہو رہا ہے، اسے روحانی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اور بیپار نہیں ہو رہا ہے، اور کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہیں جس کو روحانی اعتبار سے جوڑ کر کہتے ہیں کہ روحانی علاج کرنا ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں، روحانی کا مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ایک ہے روحانی، ایک ہے جسمانی۔ جسم الگ چیز ہے اور روح الگ چیز ہے۔ جسم میں بیماری آ گئی، بخار ہے، نزلہ ہے، پیٹ درد، سینے میں درد، سر درد، یہ جسمانی تقاضے ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں۔ اور روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ جو روح کے ساتھ تعلق ہیں، اس کو روحانی بیماریاں کہتے ہیں۔ آج کل ہم یہ کہتے ہیں کہ روحانی بیماری ہے۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ حضرت مجھے کیسا کی ہوتا، مجھے کیا کی ہوتا، چکر آتی، اور میں بہت سا علاج بھی کر چکا، مجھے کمر میں درد، ایسا درد ہے، اور دکان نہیں چل رہا ہے، اور رشتہ نہیں لگ رہا ہے، اور بزنس ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اور بہت سے ہیں پرابلمز۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے روحانی علاج ہے۔ یہ اس کے ساتھ روحانی علاج کو غلط ہم سمجھ چکے ہیں۔ دیکھو، روح کا تعلق اس سے کچھ کاروبار کا، روح اس کے کیا تعلق ہے؟ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اس سے روح کا کیا تعلق ہے؟ جادو ہو گیا ہے، اس سے تعلق، روح سے کیا تعلق ہے؟ جادو جسم پر ہوتا ہے، نظر جسم پر لگتی ہے، جنات جسم پر آتے ہیں۔ جنات کا اور جادو کا روح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنات یہ جسم پر آتے ہیں، روح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ سوال آپ کے دماغ میں یہ سوال ہوگا کہ اچھا، روحانی کیا مطلب ہے؟ روحانی علاج کسے کہتے ہیں؟ دیکھو، روحانی وہ بیماریاں ہیں جس سے روح سے تعلق ہے۔ وہ بیماریاں جو میں ابھی آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کے مفہوم کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے غصہ، کینہ، جلن، حسد، یہ جو گھمنڈ، تکبر، یہ بیماریاں، یہ روح کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اس کا علاج اللہ کے ایک ولی کے سامنے جا کر، ہم سرنڈر ہو کر، بیعت ہو کر، ان کے سامنے، ان کے وظائف کے ساتھ، جو شیخ کے سامنے ہم جا کے اپنی بیماریوں کا تذکرہ کرتے ہیں، یہی بیماریاں ہیں۔ غصہ، کینہ، کپٹ، ہم نماز میں سستی ہے، روزے میں سستی ہے، میرے پاس یہ گناہیں ہیں، تو یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ جادو، جنات، کاروبار کی بندش، اور جتنے بھی نکاح نہیں ہونا، اور گھر میں لڑائی اور فساد، اور جو بھی ہو، سو روحانی کے ساتھ کوئی اس کا خاص تعلق نہیں ہے۔ آپ اس کو خاص اچھی طرح سے سمجھ لیں، کیونکہ آج کے عاملین پورا دھوکہ ہے۔
اس لیے میں آپ کو یہ خاص کر میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ آپ دھوکے میں نہ پڑیں کہ عامل کے پاس اگر آپ اس روحانی علاج کے سلسلے میں جائیں گے، اگر اس عامل کو اس روحانی علاج کے سلسلے میں کیا روحانی علاج ہے اور کیا جسمانی علاج ہے آپ اتنا بھی نہیں سمجھے اور کسی کے پاس چلے گئے، اس کو سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنے آتا ہے، اس کو قرآن اور حدیث کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا، اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم عاملین کے پاس جو جاتے ہیں وہ صحیح عامل ہیں یا نہیں ہیں، ہم اچھی طرح سے جانچ لیں، سمجھیں اللہ کے واسطے۔ آج ہم اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں اور ان کو خدا سمجھ کر، ان کو تقدیر بدلنے والے اور تقدیر پلٹنے والے سمجھ کر ان کے پاس جائیں گے تو پہلے ہم اپنے ایمان کو تازہ کر کے اپنے دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں دوستوں، اپنے علاج کے لیے صحیح قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر ہم کوشش کریں کہ ہم کس طریقے پہ ہیں، ہر اعمال میں، ہر طریقے میں اللہ اور رسول کو، قرآن اور حدیث کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ دھوکہ نہیں ہوگا۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے، زیادہ آپ منٹ سن نہیں سکتے، اتنا لمبی ویڈیو آپ کو دوسرا بھی وقت ہوگا، اس لیے میں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نہ کچھ میں مفید باتیں بہت سے ہیں، تھوڑا کر کے یہ ٹاپک میں بات تھوڑی لمبی ہو گئی کہ روحانی جسمانی میں کیا فرق ہے، روحانی کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے مجھے آج کا وقت تھوڑا زیادہ لگ گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔